कि सारा खेल किसका है? माइंडसेट का है। आप चैंपियन नहीं बन सकते अगर आपके अंदर चैंपियन वाला जो माइंडसेट है वो नहीं है। लेकिन अभी ये डॉट्स है, अभी ये ख्याल है उसके ज़हन के अंदर कि वो क्या है, उर्दू में कमज़ोर है। अभी तस्वीर नहीं बनी, अभी उसका पूरा माइंडसेट बच्ची का नहीं बना। जो लेवल 3 की सेल्फ टॉक है वो जो है वो क्या होती है, असल में इंसान को बदलती है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा था उन लोगों के मतलब जो अचानक जो है वो करोड़पति बन गए, अचानक उनके पास मिलियन बिलियन डॉलर्स आ गए, उनकी लॉटरी निकल आई, उनका जो है वो प्राइज बॉन्ड निकल आया, या कोई उनको विरासती जायदाद मुंतकिल हो गई अचानक। तो सर्वे में ये बताया गया था कि जो लोग अचानक अमीर हुए, करोड़पति हुए, उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जो अगले 3 से 5 सालों में दोबारा जो है वो क्या हो गए, कंगाल हो गए, गरीब हो गए। वो अपनी करोड़ों की जो उनके पास वेल्थ आई उसको संभाल नहीं सके। तो यहाँ पे सवाल रिसर्चर के सामने आया कि ये 80% लोग जो हैं ये दोबारा से इतनी जल्दी गरीब कैसे हो गए। तो जब इस सवाल का जवाब तलाश किया गया तो पता चला कि ये जो 80% लोग थे इनका जो माइंडसेट है वो करोड़पति वाला नहीं था, मिलियन बिलियन डॉलर वाला माइंडसेट जो है वो इनका नहीं था। लिहाजा ये क्योंकि माइंडसेट नहीं था, लिहाजा ये दौलत को, वेल्थ को संभाल नहीं सके, मैनेज नहीं कर सके, यूटिलाइज नहीं कर सके, उससे मजीद पैसा नहीं बना सके। तो पता चला कि सारा खेल किसका है? माइंडसेट का है। तो आप कामयाब पॉलिटिशियन नहीं बन सकते अगर आपके अंदर पॉलिटिशियन वाला माइंडसेट नहीं है। आप कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते अगर आपके अंदर बिजनेसमैन वाला माइंडसेट नहीं है। आप चैंपियन नहीं बन सकते अगर आपके अंदर चैंपियन वाला जो माइंडसेट है वो नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी बोर्ड को टॉप नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर टॉपर वाला माइंडसेट ना हो। तो सारा खेल किसका है? माइंडसेट का। अब ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो माइंडसेट होता है हर इंसान का, मेरा है, आपका बना हुआ है, तो ये माइंडसेट बनता कैसे है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और फिर ये है कि अगर आप और मैं माइंडसेट बदलना चाहें तो फिर माइंडसेट को बदलें कैसे? तो पहला सवाल हम सीखते हैं कि उसका जवाब देते हैं कि ये माइंडसेट बनता कैसे है। याद रखिएगा, दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसका माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। और ये जो माइंडसेट बनता है इसका आगाज जो है वो कहाँ से होता है? घर से होता है, वालिदैन से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, और मोस्टली फिर जो प्री स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्री स्कूल के, और जो उसके दोस्त होते हैं। तो 100% माइंडसेट जो है वो बच्चे का बचपन के अंदर ही बन जाता है। और फिर जो है वो बच्चे क्या करते हैं, सारी उम्र उसी माइंडसेट के साथ जो है गुजारते हैं। तो माइंडसेट कैसे बनता है मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक दफ़ा एक बच्ची जो 3-4 क्लास में पढ़ती थी तो वो उर्दू सीखने की कोशिश नहीं करती थी। जब से टीचर कहते थे ना बेटा सीखो, सीखने की कोशिश करो, तो वो इनकार कर देती थी कि वो उर्दू वाला उसका माइंडसेट नहीं है। तो मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो बच्ची जब छोटी थी तो एक दिन क्या हुआ कि उसके उर्दू का टेस्ट था तो इमला में उसकी गलतियाँ बहुत थी। तो टीचर ने उसके ऊपर कमेंट किया कि भाई तुम्हारी जो है ना इंग्लिश और मैथ तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारी उर्दू बड़ी कमज़ोर है, तुम उर्दू में लगता है कमज़ोर हो। तो एक डॉट बना, यानी बच्ची के ज़हन में एक ख्याल पैदा हुआ कि वो उर्दू में क्या है? वीक है, कमज़ोर है। तो ये ख्याल जो था एक डॉट की तरह था, ये ख्याल उसके लाशऊर में चला गया। कुछ दिन गुजरे तो उसके टेस्ट में दोबारा नंबर आ गए, काम गलतियां हुई। टीचर ने फिर कहा कि मैं तुम्हें कहा नहीं था तुम मेहनत करो, उर्दू में तुम बड़ी क्या हो, कमज़ोर हो, तुम्हारा माइंड उर्दू वाला नहीं है। तो बच्ची के ज़हन में एक और ख्याल पैदा हुआ, यानी एक और डांट लगा कि उर्दू में क्या है? कमज़ोर है। तो इत्तेफाक से उसके अगले टेस्ट में भी ऐसे ही हुआ। तो एक और डांट लग गया कि वो उर्दू में क्या है? उर्दू में क्या है? वो कमज़ोर है। तो टीचर्स ने वालिदैन को बताया, वालिदैन ने बच्ची का रिजल्ट देखा, बच्ची की कॉपी देखी, तो वालिदैन ने ये तबसरा किया कि तुम उर्दू में क्या हो, लगता है तुम उर्दू में क्या हो, कमज़ोर हो। तो एक और डांट लग गया कि बच्ची क्या है? उर्दू में वीक है, कमज़ोर है, उर्दू सीख नहीं सकती। तो वालिदैन ने क्या किया कि बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर का बंदोबस्त किया और ट्यूशन टीचर को बताया कि उर्दू में कहीं बड़ी वीक है, और इसी माइंडसेट के साथ जो है वो ट्यूशन टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। इत्तेफाक ये हुआ कि बार बार के नंबर ना आने की वजह से बच्ची भी मोटिवेट नहीं थी, और उसने जो टेस्ट दिया तो क्या हुआ, फिर नंबर कम आ गए। तो उर्दू जो ट्यूशन टीचर थी उसने कहा कि देखो तुम्हारी उर्दू पहले से बड़ी वीक है, ठीक है, तो अब तो मेहनत नहीं करोगी तो उर्दू में फेल हो जाएगी, तो मैथ और इंग्लिश की तरह इसमें भी क्या करो, मेहनत करो। जब ट्यूशन टीचर ने भी तबसरा किया तो एक डांट और लग गया। लेकिन अभी ये डॉट्स है,
ابھی یہ خیال ہے اس کے ذہن کے اندر کہ وہ کیا ہے اردو میں کمزور ہے. ابھی تصویر نہیں بنی, ابھی اس کا پورا مائنڈ سیٹ بچی کا نہیں بنا. تو کیا ہوا کہ اتفاق سے 1 سال بعد جب ایگزام تھا تو پھر اردو میں بچی کے کیا ہے کم نمبر آ گئے. تو پی ٹی ایم کے اندر, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر, ٹیچر نے بچی کے سامنے بتایا کہ میں نے کہا تھا نا آپ کی بچی اردو میں بڑی کمزور ہے, اس کا مائنڈ اردو والا نہیں ہے. تو جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو اصل میں یہ ڈاٹ جو ہے وہ پہلے دوسرے ڈاٹ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, کنیکٹ ہو گیا. تو گھر آ کے والدہ نے پھر اس پہ بات شروع کی تو بچی کے ذہن میں کیا ہوا کہ دوسرا ڈاٹ بھی کیا ہوا, دوسرے تیسرے ڈاٹ سے کنیکٹ ہو گیا. اب ڈسکشن شروع ہو گئی, رشتہ دار آگے, ماموں چاچو آگے, انہوں نے بھی تبصرہ کیا کہ یہ بچی جو ہے آپ کی نا اس کا مائنڈ اردو والا نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ ایک اور ڈاٹ جو ہے اس کے ساتھ دوسرا ڈاٹ کنیکٹ ہو گیا. تو اگلے سال پھر بچی کے نمبر کم آتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ یہ ڈاٹ کیا ہو گئے, کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے. اور جب یہ کمپلیٹ ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کی شکل بن گئی بنا, امبریلا کی. تو جیسے یہ ڈاٹس کے کمپلیٹ ہونے سے امبریلا بنا ہے, ایسے ہی بچی کے جب ڈاٹس کمپلیٹ ہوئے اس کا یہ مائنڈ سیٹ بنا کہ وہ فطری طور پہ نیچرلی اس کا مائنڈ اردو والا نہیں ہے, وہ اردو نہیں سیکھ سکتی. تو اس نے اپنے ذہن یہ بنا لی, اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا. اب اس مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے وہ اردو کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. آپ امیجن کریں کہ ہم سب کا مائنڈ سیٹ ایسے ہی بنتا ہے. آپ غور کریں بچپن میں والدین کیا کہتے ہیں, بلا یہ بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, یہ بڑا ذہین ہے, یہ بڑا ڈل ہے, اس کا مائنڈ نہیں ہے, یہ بڑا سست ہے, یہ بڑا تیز ہے, یہ بڑا چلاک ہے, یہ بڑا شرارتی ہے. تو یہ بار بار جب والدین کہتے ہیں تو یہ ڈاٹس لگنے شروع ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ, ڈل, شرارتی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم سب کا جو مائنڈ سیٹ اس وقت بنا ہوا ہے ایسے ہی بنا ہوا ہے. اور اس پورے پروسیس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنڈیشننگ, اور آج کل کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں پروگرامنگ. تو یہ جو ہماری پروگرامنگ ہے, کنڈیشننگ ہے, ہر آدمی کی ہم میں سے ایسی ہوئی ہے. اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کی یہ جو پروگرامنگ ہوئی ہے, مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے, یہ ریئل نہیں ہے, یہ دوسروں کا خیال ہے. اور اس دوسروں کے خیال کو مطابق ہم نے بھی اپنی تصویر ایسے ہی بنا لی ہوئی ہے. تو اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیسے کریں. تو یہ مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل ہوگا, اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو کیا کرنا پڑے گا, تبدیل کرنا پڑے گا. ہر انسان جو ہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے آپ سے کیا کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اپنی ایبلٹیز کے متعلق, اپنے ڈریمز کے متعلق, اپنے خوابوں کے متعلق. اور وہ جو ہم اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اس کو اگر ہم بدل لیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہو سکتا ہے, بدل سکتا ہے. ہم میں سارے گفتگو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ کو بزنس کرنا چاہیے, فوراً جواب آتا ہے کہ نہیں مجھے تو تجربہ ہی نہیں ہے کوئی. آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ بورڈ ٹاپ کریں گے, اچھے نمبر لیں گے, فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرے تو پورے خاندان میں آج تک کسی نے اچھے نمبر نہیں لیے, میں ڈاکٹر کیسے بنوں, میرے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. تو یہ سیلف ٹاک ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے, سیلف ٹاک ہوتی ہے. اس سیلف ٹاک کو ہم نے کیا کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے. تو اس سیلف ٹاک کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیسے اس کو بدلنا ہے. تو سیلف ٹاک کے 3 لیول ہوتے ہیں یا 3 قسمیں میجر ہوئی. پہلی سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے, نیگیٹو ہوتی ہے. یہ عموماً ناکام لوگ بولتے ہیں اور ہر اس چیز کے متعلق بولتے ہیں ہم سب جس کو ہم کر نہیں پا رہے ہوتے. مثال کے طور پہ یہ سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے, بلا آئی کانٹ گیٹ فرسٹ پوزیشن, میں پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا, میں بڑا امیر نہیں بن سکتا, میں انٹیلیجنٹ نہیں بن سکتا, میں فلاں نہیں بن سکتا, میں جیت نہیں سکتا, میں چیمپئن نہیں بن سکتا, میں چاہتا تو اسمارٹ بنوں لیکن میں بن نہیں سکتا, ٹھیک ہے, میں چاہتا تو ہوں ایکسرسائز کروں لیکن میں کر نہیں سکتا. تو یہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں. تو یہ سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے, لیول 1 نیگیٹو سیلف ٹاک. اس میں ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ایک نیگیٹو پرسن ہیں, یا ہم جو ہے وہ صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو 90% لوگ بدقسمتی سے جو سیلف ٹاک کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, نیگیٹو ہوتی ہے. تو جو لیول 2 کی سیلف ٹاک ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سیلف ٹاک. وہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی نئے کام کے متعلق فرض کریں خیال کرتے ہیں تو آپ اس کام کو شروع کرنا, اس کا آغاز کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ اپنی لینگویج کیا کرتے ہیں, بدلتے ہیں, اپنی سیلف ٹاک بدلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے آج اسموکنگ نہیں کی تو آپ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اسموکنگ, ٹھیک ہے. آپ ہارڈ ورک شروع کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ڈوئنگ ہارڈ ورک, آئی ایم ڈوئنگ ایکسرسائز. تو
تو آپ پازیٹیولی اپنے دماغ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ لیول 2 کی سیلف ٹاک ہوتی ہے, یہ بھی مفید ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ مفید نہیں ہوتی. جو لیول 3 کی سیلف ٹاک ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اصل میں انسان کو بدلتی ہے, وہ مفید ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے, لیول سیلف کی جو لیول 3 کی جو سیلف ٹاک ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو بدل دیں. مثال کے طور پر دھیان سے بات کو سنیں گا, آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اسموکنگ چھوڑیں گے اور آج آپ نے سگریٹ نہیں پیا, تو آپ یہ نہیں کہیں گے آئی ایم ناٹ اسموکنگ, آپ کہیں آئی ایم ناٹ اے اسموکر. میں ایک اسموکر نہیں ہوں, میں ایک ڈسپلن پرسن ہوں, میں انٹیلیجنٹ ہوں, میں ایک چیمپئن ہوں اور میں چیمپئن کی طرح کھیل سکتا ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں اور بزنس مین کی طرح کام کر سکتا ہوں. تو اس طرح کی جو سیلف ٹاک ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو کیا کرتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں. اپنی آئیڈینٹی اپنی نظر میں کیا کرتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ جو ڈارٹس ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, میں اسموکر نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے اسموکر, میں ڈسپلنڈ پرسن ہوں, یہ ڈارٹس جب اسی امبریلا کی طرح ملنا شروع ہوتے ہیں اللہ شعور کے اندر, تو پھر کیا کرتے ہیں, ہماری تصویر یا ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. تو یہ لیول 3 کی سیلف ٹاک. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو کیا کریں, آئیڈینٹی کو تبدیل کریں. تو جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی کو بدلیں گے نہیں, اپنی شناخت کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو, اس تصویر کو جو آپ کی نظر میں آپ کی ہے, آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کی جو قسمت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ سادہ سی بات ہے. تو یہ ہے وہ پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کا بننا اور پھر بنے ہوئے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا.